جی السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احمد اصیل فارم ولاگز۔ حیران تو ہو گئے ہوں گے آپ پرندہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا بلا آج احمد بھائی نے دکھا دیا ہے، اتنا اصیل پرندہ، اتنا خوبصورت پرندہ۔ ویسے اس پرندے کے اوپر نا ایک پہیلی بنتی ہے، لیکن چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب پہیلیوں میں ڈلیں گے تو کام لمبا ہو جائے گا دوستوں۔ یہ ہمارا وہ برڈ ہے جس کو ہم رن مرید کہتے تھے، جو کڑک ہو جاتا تھا اور انڈوں میں بیٹھ جاتا تھا، چھدرو والا چٹپرا، یہ وہ برڈ ہے۔ آپ اکثر ٹی وی پہ جب الیکشنز کے دن ہوتے ہیں تو سنتے رہتے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں، تو بھائی آج ہمارے فارم پہ غیر حتمی غیر سرکاری نہیں بلکہ پکے اور سرکاری نتیجے آ چکے ہیں۔ یہ وہ نتیجے ہیں کہ جو ہم نے لوگوں کو پرندے دیے اور نتائج کے طور پر پرندے بعد میں 2 سال 3 سال بعد واپس آئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اچھا شوق لیتے ہیں پاکستانی برڈز میں بھی اچھے پیسے لگا کر، وہ جب بھی اپنا برڈ سیل کرنا چاہیں، بیچنا چاہیں، اس پرندے کی ویلیو اور مارکیٹ قائم رہتی ہے۔ ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ پرندے کی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے۔ بہت پیارے میرے بھائی ہیں اور ان کی میرے ساتھ نیکیاں بھی ہیں، فدا بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے یہ پرندہ میرے سے کوئی 2 ڈھائی سال 3 سال پہلے لیا تھا، 2 3 سال رکھا، شوق بھی کیا، بچے بھی کروائے۔ خود یہ باہر ہوتے ہیں، پیچھے ان کے بھائی شوق سنبھالتے تھے۔ آئی تھنک سو ان کا کوئی پرابلم ہوگا، شاید بندہ پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ کا ایشو ہے یا جو بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ بہت قیمتی ایک مرغی بھی میں نے دی تھی، میرے خیال سے وہ ان کے پاس مر گئی تھی، تو انہوں نے کہا احمد بھائی آپ والا پرندہ جو ہے وہ اب میں دینا چاہتا ہوں، میرے پاس پیچھے کوئی ترتیب نہیں ہے سنبھالنے والا بندہ، شاید انہوں نے ایسا ہی کہا تھا، مجھے شیور نہیں ہے کیونکہ دن میں میری اتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے، مجھے ساری باتیں ایگزیکٹ یاد نہیں رہتی، تو شاید انہوں نے یہی کہا کہ بندہ نہیں ہے سنبھالنے والا تو میں یہ برڈ دینا چاہتا ہوں۔ تو میرا دھیان تو سچی پوچھیں پرندے پہ تھا، تو میں نے ویڈیو دیکھی، تصویریں دیکھی، تو میں نے دوسری بات نہیں کی کہ جناب سٹو انہوں کاٹن ایک بھیجو پنڈی والی گڈی تے۔ دوسری یہ جو مرغی ساتھ پھر رہی ہے، یہ ہم نے چوزے دیے تھے حذیفہ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں، بڑا پیارا بچہ ہے اور بڑا پیارا شوقین ہے، اور نیا جو ہے وہ ینگسٹرز جو ہے نا، نئے شوق کرنے والے، سیکھنے والے، اور بڑی سمجھ رکھتا ہے بندہ۔ میں نے کئی ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جن کو 40 سال شوق کر کے بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اور اس بچے کو اتنی عمر میں سمجھ ہے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو رامپوری ہیں اور جو وائٹ ہیں، بڑے اچھے برڈز وہاں کے اس نے کلیکشن رکھی ہوئی ہے، بڑا اچھا شوق کر رہا ہے۔ تو میرے سے اس نے 2 چوزے لیے تھے، آئی تھنک پٹھا اس کے پاس مر گیا تھا، اور پٹھی جو ہے یہ حذیفہ کے پاس جوان ہوئی۔ ابھی مجھے شیور نہیں ہے یہ کس بریڈ میں سے ہے، اب وہ کہتا ہی ہے کہ احمد بھائی یہ 90 ہزاریے کی لائن سے میں نے لی تھی، اب مجھے نہیں یاد، پتہ نہیں یہ 90 ہزاریے کی پٹھی ہے، یہ کسی اور برڈ کی پٹھی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ چوزے اس کو میرے فارم سے گئے تھے، ابھی میرے سے یہ جج نہیں ہو پا رہی کہ یہ کس میل میں سے بنی ہے۔ پٹھی انڈوں پہ تیار تھی تو اس نے بیچی تو نہیں، دی تو نہیں، لیکن وہ کہتا کہ میں بھیج دیتا ہوں احمد بھائی، تو اس کے بچے کروائیں کوئی بھی اچھے مرغے کے ساتھ لگا کے اپنے فارم پہ، ہیٹ پہ مادی تیار ہے، تو اس کے بعد جو بچے نکلیں گے اس میں سے کوئی 2 3 مجھے دے دینا، کچھ آپ رکھ لینا۔ تو اب میں نے اس کی خواہش کے اوپر یہ مرغی منگوا لی، ورنہ میرا یہ اصول ہے کہ میں کبھی کسی کا پرندہ مانگ کر فارم پہ نہیں رکھتا یا بچوں کے لیے نہیں منگواتا، میں جو بھی پرندے ہوتے ہیں اپنے کر کے پھر رکھتا ہوں۔ تو یہ ذرا لاڈلا سا شوقین ہے، تو میں نے اس کو کہا چل یار بھیج دے، کوئی مسئلہ نہیں، لگا لیتے ہیں۔ اب اس نے تو کہا تھا کہ اس کو لال بادشاہ کے ساتھ لگائیں، یا جو کنگ لسانی کی بریڈ سے مرغ آیا منسیرا سے، سفیر بھائی کی طرف سے، پرنس جس کا ہم نے نام رکھا ہے، کہ یا تو اس کو پرنس کے ساتھ لگائیں۔ ابھی رولا یہ بنا ہوا ہے کہ میرے 2 3 انتہائی قریبی دوست انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے بھائی واٹس ایپ پہ کہ بھائی پرنس نام چینج کرو، سکندر نام کرو، سکندر نام کرو، پرنس نہیں سکندر کرو، مقدر کا سکندر کرو، سکندر تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ پرنس کے بھی بہت زیادہ ووٹس تھے، پھر کہ یار آپ کی بھابھی کا بھی یہی ووٹ تھا کہ نام اس کا پرنس رکھنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کا بندہ آرڈر جو ہے وہ تو کیسے ڈینائی کر سکتا ہے، سخت آرڈر ہوں تو پھر بندہ جھٹلا تو نہیں نہ سکتا، مسئلہ سارا یہ بنا ہے بھائی۔ حکومت کی طرف سے یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ اس مشکے کا نام پرنس ہی رکھنا ہے، تو اس کا نام بھائی پھر ہم نے پرنس رکھا ہے۔ اب سفیر بھائی نے بھی سکندر ریکمنڈ کیا تھا، اور شہباز بھائی نے بھی کہا کہ اس کا نام سکندر ہی رکھیں، لیکن میں ان سے معذرت کرتا ہوں،
इंशाल्लाह सिकंदर हम किसी और परिंदे का नाम रख लेंगे। तो ये जनाब हमने जोड़ा लगा दिया, मुर्गी बेहतरीन हीट पर थी, वाकई उसने भेजी। तो कल मैंने इसको चेक किया, 2 दिन आई तो फार्म पे खड़ी रही, माशाल्लाह बिल्कुल अंडों पे तैयार है, मुर्गे के साथ क्रॉसिंग इसकी हो रही है। अब आज की वीडियो में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस परिंदे के हवाले से और इस ब्लड लाइन के हवाले से। दोस्तों बेसिकली शौक़ के हवाले से मेरा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सफ़र का जो एक सिलसिला है वो काफ़ी अरसा रहा है। मैंने बहुत सारा मुर्गों की खातिर, शौक़ की खातिर सफ़र किया है। मियाँ वाली सारा मैंने गया हुआ है, मियाँ वाली के बहुत सारे इलाकों में मैं काफ़ी टाइम सफ़र करता रहा हूँ और मैंने जगह जगह के परिंदे मियाँ वाली के देखे हुए हैं। इनकी जूइयों का मुझे पता है कि किस इलाके में और किस जूई में किस तरह का पर पाया जाता है, किस तरह की ब्रीड्स पाई जाती हैं। तो इसी बेस के ऊपर जो है मैंने अपना शौक़ भी जो है बेहतर इसीलिए हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को सफ़र करके मुख्तलिफ़ जगह पर बर्ड्स प्रैक्टिकली देख कर समझ कर बहुत सारी चीज़ें बंदे को समझ आती हैं। फिर काफ़ी टाइम हमने बर्ड्स बाहर भी भेजे हैं, 6-7 साल मस्कत दुबई दिए हैं। तो जो एक मयार मेरिट आगे से डिमांड किया जाता था उसको हासिल करने के लिए, निकालने के लिए बड़े अंदर तक जो है वो सफ़र करना पड़ता था मियाँ वाली में। और छिद्रू के ऐसे गांव भी हैं, अंदर ऐसे इलाके भी, यानी ऐसी जगह भी हैं जहां पर हमारे साथ 1-2 दफ़ा ऐसा वक़ूआ भी हुआ है कि वहां पर गए हैं तो आगे से हमारे ऊपर क्लैशन सीधी कर ली गई कि भाई क्यों आए हो इधर, ये दुश्मनी वाला इलाका है। और वहाँ पर यानी पहाड़ के साथ साथ ऐसा रास्ता है जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती, जहाँ पर मोबाइल के सिग्नल नहीं जाते, या बाइक पे रास्ता है या पैदल का रास्ता है। तो यानी इन मुर्गों की खातिर ऐसे ऐसे इलाकों में भी हमने सफ़र किया और ऐसे इलाकों से भी बर्ड्स निकाले हैं। ये जो चटपरे मुर्ग हैं बेसिकली, इनमें से जो एक लंबी दुम वाला मुर्गा मैंने अली शाह भाई को दिया था, राजा आफ्ताब पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है। ये मैंने वो इसी ब्रीड का परिंदा था, इसी खुडे का बर्ड था। दूसरा बर्ड मैंने वकार भाई को दिया था कराची, जो स्टार्ट में आपने 2 मेरे पास भाई देखे थे लसानी। जब 2019 में मैंने नया लसानियों के हवाले से यूट्यूब पर इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद ही पूरे पाकिस्तान में लसानी हुई। तो ये बर्ड उसी ब्रीड का है और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा मेरे साथ काम अभी तक कर रहा है। मेरे लिए बर्ड्स इकट्ठे करता है मुख्तलिफ़ खुडों के, मुख्तलिफ़ घरों के, और छिद्रू के करीब ही वो रहता है। खैर नाम मैं नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो उस तक पहुंच गए हैं। तो ये परिंदा मुझे उसी मेरे दोस्त भाई ने निकाल कर दिया था और पहले जो 2 परिंदे थे मेरे पास लंबी दुम वाले, वो भी उसी ने निकाल के दिए थे। अब ये मैं बात कर रहा हूँ छिद्रू वाले मुर्गों की, ये अपने किंग लसानी की बात नहीं हो रही। किंग लसानी का ताल्लुक़ ब्लड लाइन सरगोदा सियाल शरीफ से है और मेरे उस्ताद मोहतरम मलक इरफान बाबर साहब से है। उसका ताल्लुक़ न मियाँ वाली से है, न छिद्रू खेल से है, न मुश्के की पट्टियों का ताल्लुक़ कोई मियाँ वाली के बर्ड से है। वो सरगोदा की और सियाल शरीफ की ब्लड लाइन है और उनका पूरा शजरा नसब बिल्कुल डिफरेंट है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अहमद मियाँ वाली से बर्ड्स लेकर गया और उसने बनाए हैं। तो कोई माई का लाल अगर पूरे पाकिस्तान में से उठ के ये साबित कर दे कि अहमद ने बड़े किंग लसानी को या उसकी पट्टियों को या उसकी मादियों को या उनकी कोई भी ब्लड लाइन जो है वो मियाँ वाली से ली है, या कोई बंदा आके साबित कर दे कि किंग लसानी का ब्लड जो है वो मियाँ वाली से आया है या मैंने ख़रीद के बनाए हैं, तो उसको मेरी तरफ से 10 लाख रुपया इनाम है। किंग लसानी की एक टाइम की वीडियो, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग जब मुझे ये तोहफे के तौर पर मिले मेरे उस्ताद मोहतरम की तरफ से, मेरे पास हर चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग पर्सनली इस चीज़ को जानते हैं कि जब मेरे पास ये बर्ड्स आए, जब बन्नी मोहल्ले में हम रहते थे शहर में, तो मैं तो उस टाइम पे शौक़ को इतना समझता भी नहीं था। तो मकसद कहने का ये है कि ये बात मैंने इसलिए कर दी है कि कुछ लोग ना मिस गाइड करने के लिए नए शौकीनों को या नए लोगों को या मेरे फैंस को ख़राब करने के लिए, अगले दिन टिकटॉक पर एक आईडी पर मैंने कमेंट पढ़ा, किसी ने लगाया हुआ था जी किसका शौक़ अच्छा, उसमें 3-4 शौकीनों की तस्वीरें लगी हुई थी। तो वहाँ पर नीचे एक बंदा अपनी खसलत दिखा रहा था, तो अचानक मेरा उस कमेंट के ऊपर नज़र पड़ गई कि जी वो मियाँ वाली से मुल ले के गया, उसने बनाए हैं। मियाँ वाली से जो मुल ले के गए हैं उनका तो इनकार ही नहीं है। उनका इनकार कब किसने किया? वो तो बदनस्ला बंदा होता है जो एक चीज़ से फल भी खाए और फिर कहे कि ये मेरे बाप दादा के हैं, तो वो तो बदनस्ला बंदा होता है। मेरा चैनल और मेरी आईडी और मेरा शौक़ और मेरा फार्म भाई एक खुली किताब की तरह है आप दोस्तों के सामने।
میں نے کبھی جو ہے نا جھوٹ مار کے کہانیاں نہیں بنائیں کہ جی یہ پرندہ میرے گھر کا ہے، یہ فلاں سے آیا فلاں سے آیا. جو پرندے جس میں سے بنے، جو پرندے جہاں سے آئے. 90,000 میں نے پپلاں والوں سے خریدا، زبیر بھائی سے خریدا، میں نے بھی نہیں خریدا، میرے بھائی نے اور اس کے پارٹنر نے خریدا تھا. پھر بعد میں ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو میں نے ان سے لیا. وائٹ مادیاں علی حسن بھائی سے آئیں تو میں نے کہا جی وہ علی حسن بھائی نے ہمیں چھدرو سے نکال کے دیں، بھائی میرا لے کے آیا. میں نے پیلا سریوں والا ناصر بلوچ سے لیا تھا تو میں نے کہا جی ناصر بھائی سے لیا. تو جس پرندے نے کوئی نام بنایا، کچھ چلا، تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا، وڈیائی نہیں ماری کہ میرے باپ دادا کے ہیں یا میرے استاد نے دیے ہیں. استاد میرے نے مجھے کنگ لسانی دیا ہے اور اس کے ساتھ کی سٹارٹ کی مادیاں گنجی دی، ساوے کی ماں کی جو ماں تھی وہ دی، چاند ایک مادیاں اور یہ جو دیں، ان میں سے جو میں نے شوق بنایا وہ آج بھی میں وہی بات کرتا ہوں جو میرا آج سے 7-8 سال پہلے یوٹیوب سٹارٹ کی تو جو سٹانس تھا 6 سال پہلے وہی ہے. اور جو پرندے باہر سے آئے ہیں ان کی ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے. اب یہ جو چھترو کے پرندے ہمارے پاس آئے ہیں بھائی، یہ بیسیکلی نظر مشکے آتے ہیں لیکن ان کے اندر چینوں کا پر ہے. پشاور کے اندر ایک نیا فارم کھلا ہے، حمزہ نام کا لڑکا اس کو چلاتا ہے اور اس کا جو آنر ہے اس بندے کا نام اسفند خان ہے. وہ میرے کسٹمر رہے ہیں، ان کو میں نے کافی اچھے برڈز دیے ہیں سٹارٹ میں. اچھا، اب اسی بلڈ لائن کا ایک پرندہ چھدرو سے نکلا، میاں والی میں سیل ہوا، ہمارے پاس آیا. وہ پرندہ تقریباً 2,53,000 روپے کا میں نے دیا اسفند بھائی کو. اب وہ پرندہ ان کے پاس ابھی بھی زندہ ہے، بریڈ کر رہا ہے. اور بہت سارے میرے مخالف جن کو میرے لسانیوں پہ اعتراض ہیں بھی پنڈی کے، اور وہ جب اپنے چینل انہوں نے چلانے ہوتے ہیں تو میرے دیے ہوئے پرندے لسانی بن جاتے ہیں. یہ اب کچھ دوست سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. ایسے گھٹیا لوگ کہ جنہوں نے اپنے چینل کا تھم نیل بنانا ہوتا ہے تو ان کو میرا دیا ہوا پرندہ لسانی نظر آ جاتا ہے. وہ پشاور جا کے انٹرویو کرتے ہیں، فارموں کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں جی کہ یہ لسانی برڈ ہے. اور جب میرے پاس وہی بلڈ لائن ہوتی ہے، اسی خون کا پرندہ اور اسی لائن کا پرندہ میرے پاس ہوتا ہے تو ان کے منہ کی باتیں آپ سنیں تو وہ پیر صاحب والا مجھے شعر یاد آ جاتا ہے کہ تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. ہاں جی، تو گل ہوئی آ جاتی ہے کہ ایک ٹائم انہوں دی زبان اور ہوندی ہے، دوے ٹائم زبان اور ہوندی ہے، اور میرا جس طرف اشارہ ہے آپ سمجھ گئے ہیں. تو وہ پرندہ میں نے 2,53,000 روپے کا پشاور والوں کو دیا. ان سے پھر سرگودے والے بھی لے کے بچے کرا رہے ہیں، وہ بھی کرا رہے ہیں. اب میں آپ کو آگے ان کے کارنامے بتا دوں. اسی خون کا پرندہ، اسی بلڈ لائن کا پرندہ، انہی کھڈوں میں سے آئے ہوئے پرندے جو میں نے پشاور والوں کو دیا، وہ مرغ میں نے اس کے بچے اتروائے تھے لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی پٹھی کے ساتھ. کون سی پٹھی کے ساتھ؟ آ جائیں. یہ کھڑی ہے لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی پٹھی، جس کو ہم کہتے ہیں کبوتری. یہ لال بادشاہ کے ساتھ لگی رہی ہے، یعنی اس کی جو ماں ہے اور کالے ادلکی کی ماں ہے وہ سیم ہے، اور کنگ لسانی کی وہ پٹھی آ جاتی ہے. تو اس کو مرغ نے مارا، 2-3 انڈے دے کے یہ سٹاپ ہو گئی تھی تو اس کو میں نے الگ کھڈے میں سیپریٹ کھڑا کر دیا. تو اب اس لاکھے کی پٹھی کے میں نے سٹارٹ میں بچے اتروا لیے تھے اس مرغ کے ساتھ جو میں نے اسفند بھائی کو پشاور والوں کو دیا تھا. ان کو دینے سے پہلے میں نے اس مادی کے ساتھ بچے اتروائے تھے، جس میں سے ایک جوڑی میں نے دی 40,000 روپے کی منڈی باؤدین میں خرم بھائی کو سالم انٹرچینج. ایک جوڑی میں نے دی 40,000 روپے کی، 3 مہینے کے 2.5 مہینے کے بچے تھے. کس کو دی؟ عادل بھائی کو، اٹک سے جن کا تعلق ہے. خرم بھائی والے چوزے جو ہے وہ چینے بنے، عادل بھائی والے بھی بچے چینے بنے. اب یہ حساب لگا لیں، یہ سوچ لیں، یہ آپ کو جو بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے آگے پیچھے کچھ دوستوں کو کمنٹس کر کے یہ بات کہی ہے یا میسیجز کر کے ویڈیوز بھیج کے کہ احمد بھائی سے ہم نے بچے منگوائے تھے اور ان کا رنگ چینا نکل آیا ہے، تو بھائی لازماً آپ نے جو میرے سے بچے لیے ہوں گے وہ آپ کی ڈیمانڈ رہی ہوگی کہ ہمیں ان مرغوں کے بچے دیں. جو میرے پاس چھدرو والے مشکوں کا یا ان چٹپروں کا پر موجود تھا، جب سے آپ نے مجھے یوٹیوب پر دیکھا ہے 2019 سے، تب سے آپ نے یہ پرندے کنگ لسانی کے ساتھ میرے پاس موجود دیکھے ہیں. اس مادی کی نوک کاٹیں گے پر کھائے گی. تو بھائی اگر آپ نے میرے سے ان پرندوں کی ڈیمانڈ کر کے ان کے بچے منگوائے ہیں تو مجھے آپ بتائیں، ان کے بچے اگر چینا رنگ نکالتے ہیں، خون میں چینے بچے نکلنا شامل ہے، تو احمد بھائی کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اب اگلی بات سن لیں کہ ان پرندوں کا معیار کیا ہے. بھائی جب بھی اپنے کھڈے میں کوئی چیز رکھتا ہے نا تو پہلے اس کا معیار چیک کرتا ہے کہ پرندہ معیاری کتنا ہے، پرندے میں کرتوت کتنے ہیں، پرندے کا خون کتنا ہے. یہ تو نہیں کہ اوپر سے اور نظر آ رہا ہے اور اندر سے خون والی کوئی کہانی نہیں ہے. تو یہ جو میں نے پشاور والے مرغ کے بچے اتروائے تھے اور عادل بھائی کو اٹک دیے تھے، ان میں سے جو چینا مرغ جوان ہوا ہے وہ انہوں نے جناب ابھی لڑایا ہے ریسنٹلی، اور اس کی ویڈیو آ گئی ہے اور وہ مرغ ون کر چکا ہے. ایک دفعہ ڈاڈا ہو گیا، جیت گیا، اور اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے. اور وہ مرغا بچہ کس کا ہے؟ لاکھے کھڑی تختی والے
مرغے کی جو پٹھی ہے میرے پاس کبوتری، اس کا بچہ ہے، اور وہ ساری ویڈیوز میری ٹک ٹاک پہ بھی پرانی اپلوڈڈ ہیں، جب پیئرز لگائے تھے، جب بچے دیے تھے، اور بچوں کے کارگو کی بھی میرے پاس ڈاٹا سارا پڑا ہے۔ ایک تو میرے گھر کی مرغی ہے جس کا وہ بچہ جیتا ہے۔ دوسری چیز بتا دوں کہ یہ چھدرو والے مرغوں میں سے ہی وہ بچہ چینا بنا ہے۔ اب میری مرغی کے پیچھے بیک میں خاندان میں کہیں پہ بھی چینا پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس مرغی کی بیک پہ کنگ لسانی کا بلڈ ہے یا رتوں کا بلڈ شامل ہے۔ باپ اس کا لاکھا تھا کھڑی تختی والا، اور اس کا جو نانا تھا کنگ لسانی وہ مشکا۔ تو ان میں کہیں بھی کسی جگہ پہ دوستوں چٹپروں کا، یا چٹپرے تو خیر مشکل لسانی بھی ہیں ہمارے، اور لاکھا بھی چٹپرا ہی تھا، لیکن چینے، خالص چینے جو بالکل چینے بن گئے، چینوں کا پر ہمارے مرغوں میں کہیں پہ موجود نہیں تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو چینا بنا ہے وہ پیڑ کا میدان کا مرغ بنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یار یہ جتنے اناڑی لوگ نئے نئے شوق میں انٹر ہوتے ہیں نا، یہ رنگوں والے شوقین بنتے ہیں، اور جو ان کو سکھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان کو رنگ سکھانے والے ہوتے ہیں۔ مجھے کتنے لوگوں نے کہا جی مشکوں میں سے آپ کے رتے بن گئے، آپ کے ساوے بن گئے ہیں، آپ نے، اور بنے نہیں ہیں، ہم نے خود نکلوائے ہیں، ہم نے بچے کرائے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ ان میں سے ساوے بھی نکلیں گے، ان میں سے رتے مشکے بھی نکلتے ہیں۔ 35 سال سے استاد میرے کے پاس بریڈ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان میں سے رتے مشکے بنتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پہلی ویڈیو میں تو آ کے میں نہیں بتا دوں گا جی کہ ان میں سے اب ظاہر ہے ایک پیس آپ کو دکھا رہے ہیں، ایک چیز دکھا رہے ہیں، تو اسی کی ایکسپلینیشن اور ڈسکرپشن آپ کے سامنے رکھی جائے گی نا۔ تو بات یہ ہے کہ پرندے، مجھے آپ اس معیار کا پرندہ صرف نکال کے دکھائیں، چینا بھی نکال کے دکھائیں، جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے رنگوں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پوری بلڈ لائن ہے، خون ہے، اور چھدرو سے آئے ہوئے پرندے ہیں، کھڈوں کے برڈز ہیں، ان میں سے برڈ پیڑ میں میدان میں جیت چکا ہے۔ اب جو لوگ پروپوگنڈا کرنے کے لیے 3 سال 4 سال پہلے جو یہ پر میرے پاس بریڈنگ میں چلتا رہا، ابھی تو کافی ٹائم سے میں نے یہ پر اپنے فارم سے بریڈ سے ہی آؤٹ کیا ہے، اب آ گیا تو اب یہ پرندہ بریڈ میں ہوگا، لیکن میں نے اس کی بریڈ میں سے جس کسی کو بھی بچے دینے ہیں ویڈیوز میں بھی بتا دوں گا، اور پہلے بھی بتا دوں گا کہ ان میں سے مشکے بھی بنتے ہیں، اور ان میں سے چٹپرے چینے بھی بنتے ہیں۔ کالے چینے ان میں سے زیادہ بنتے ہیں، اور ان میں سے مشکے کم بنتے ہیں، مشکے ان میں سے نکلتے ہیں، اور اسی طرح کے سامنے پھر رہا ہے چینے نما۔ اب اس کو آپ نہ چینا کہہ سکتے ہیں، اس کو نہ آپ مشکا کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کچھ آپ کو چینوں کی لک دے گا، کچھ مشکوں کی لک دے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان میں دونوں کا پر شامل ہے۔ میرے حساب سے یہ چینوں کا اور مشکوں کا ہی کراس ہے، جیسے بھی یہ پرانے زمانے میں ان کے برڈز بنے ہیں، یا خون جس بیس پہ بھی ان لوگوں نے چلایا ہے۔ تو ابھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آگے پیچھے میسیجز بھیجے اور تصویریں بھیجیں، سہیب بھائی نے مجھے کچھ دن پہلے ایک واٹس ایپ پر سینڈ کیے میسیجز جی کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے احمد سے چوزے لیے تھے اور چینے بن گئے۔ تو میں نے پھر سہیب بھائی کو وہ ویڈیو بھیجی، وہ ویڈیو میرے پیج کے اوپر بھی، لسانی اصیل فارم کے اوپر بھی اس مرغ کی آ جائے گی جو اٹک میں ون ہوا ہے چینا، اسی بریڈ کا، اسی بلڈ لائن کا۔ تو یار شوق کو سمجھیں، پرندوں کے معیار کو سمجھیں۔ دیکھیں میری بات سنیں کہ اگر صرف ایک کنگ لسانی میرا دنیا میں میری نظر میں اصیل ہوتا نا، تو میں آج بھی صرف کنگ لسانی کے ہی پرندوں پہ شوق کر رہا ہوتا، نہ میں نے لاکھا بیچ میں ڈالا ہوتا، نہ میں نے 90 ہزاریے کو ان کیا ہوتا، نہ میں نے ادلکے کی بریڈ لی ہوتی، ٹھیک ہے، نہ میں نے ساوے ادلکے کو شامل کیا ہوتا، تو نہ بیچ میں سے شیرو نکلتا، نہ بیچ میں سے سلطان بنتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میری کیا تھا کہ ایک ہی برڈ اصیل ہوتا ہے، باقی کوئی اصیل نہیں ہوتا۔ ہر رنگ میں، ہر بریڈ میں، ہر پرندے میں کوالٹیز اپنی اپنی موجود ہوتی ہیں۔ اس کوالٹی کو سمجھنا، اس بریڈ کو سمجھنا، یہ شوقین کے اپنے دماغ، اپنی سمجھ اور اپنے لیول کی بات ہے۔ بہرحال کافی ڈیٹیل ہو گئی ہے اس حوالے سے۔ انشاءاللہ اب آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ پرندہ ہماری ویڈیوز کی زینت بنا ہوا دکھائی دے گا۔ انشاءاللہ یہ پرندہ آپ کو ویڈیوز میں دکھتا رہے گا، اور اس کی بریڈ کا خود سیپریٹ رکھ کے شوق کریں گے بھی، آپ دوستوں کو کروائیں گے بھی۔ اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے احمد بھائی سے لے کر دیے تھے یا لیے تھے اور وہ چینے بنے ہیں، تو میرے خیال سے ان کو معیار کی سمجھ نہیں ہے۔ جن کو معیار کی سمجھ نہیں ہے وہی ایسی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر جو ان پرندوں کا معیار ہے نا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس معیار کا پرندہ بھی ڈھونڈنے نکلے نا بھائی، تو ملتا نہیں ہے۔ جو اس پرندے کا فیس ہے، چلیں آپ کو قریب سے اس کا شوق بھی کرواتے ہیں۔ آپ صرف معیار چیک کریں، کنڈل دیکھیں، اور یہ جینون اس کے کنڈل ہیں، نیچرل۔ آنکھ چیک کریں پرندے کی۔ بات یہ معیار سمجھنے کی اور رسالت سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ ابھی یہ مشکی پٹی اس کے ساتھ لگائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو رزلٹ آیا اس میں سے کوئی 2-4 بچے حذیفہ کو بھیجیں گے،
باقی جو بچے اب دیکھتے ہیں کتنے انڈے دیتی ہے، کیا حساب ہوتا ہے، تو باقی کچھ اپنے پاس رکھیں گے۔ دم اس نے روکی ہوئی ہے، تھوڑی سی کریز اس کی سٹاپ ہے کیونکہ بند کھڈے میں رہا ہے ان کے پاس۔ ابھی آ گیا یہاں پر تو لگا ہوا ہے، 2-3 دن سے مٹی کھیل رہا ہے۔ اس کی تصویریں فیس بک پیج پہ لگی تھیں، کچھ دوستوں نے پوچھا، پھر میں نے ایک تھم نیل میں اس کی پکچر لگا دی، پھر مجھے اسکرین شاٹس آئے کہ احمد بھائی یہ کون سا برڈ ہے؟ تو یہ وہی برڈ ہے رن مرید، جس کو ہم کہتے تھے، جو انڈوں پہ بیٹھ جاتا تھا، کڑک ہو جاتا تھا، اور ابھی میرے خیال سے اس کی عادت شاید ختم ہو گئی ہے، اور یہ بچے نکالتا بھی ہے، پالتا بھی ہے۔ پہلے کی تو اس کی یہ رپورٹ ہے، ابھی کا نہیں پتہ، دیکھیں گے کیا کرتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم یہ کریں گے کہ جب بھی مرغی انڈے دے رہی ہوگی یا نزدیک کڑک کے لگی ہوئی ہوگی تو اس کو ہٹا لیا کریں گے مادی سے، تاکہ اگر کوئی اس کے اندر ابھی بھی اس قسم کی زنانہ حرکت پائی جاتی ہے تو وہ اس کی چھڑوائی جائے۔ ویسے ہی اس کو زنانہ حرکت ہم نہ ہی کہیں تو بہتر ہے، بعض مرغوں میں یہ چیز ہوتی ہے، کئی جگہ پر میں نے ایسے برڈز دیکھے ہیں۔ بہرحال جی لمبی گپ ہو گئی ہے اور ایک ہی برڈ کے اوپر ہو گئی ہے، لیکن مفید ہے۔ پتہ مفید کیوں ہے؟ کیونکہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بطور انفارمیشن بندے کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو میرے حساب سے برڈز کی پرکھ کے لحاظ سے اور اس خون کی پرکھ کے لحاظ سے کافی انفارمیٹیو تھی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، تھوڑا سا آپ کا نالج کے حوالے سے اور چیزیں سمجھنے کے حوالے سے دماغ انشاءاللہ نئے شوقینوں کا کھلے گا۔ تو کبھی بھی ایک خاص سرکل میں رہ کے اور اپنے دماغ کو باؤنڈ کر کے شوق نہیں کرنا، وسعت اپنے دماغ میں رکھنی ہے، اور تھوڑا سا دماغ کو اور سوچنے کے اپنا جو آپ کا دائرہ ہے اس کو وسیع کر کے آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو چیزیں بیٹھیں گی دماغ میں اور سمجھ آئے گا شوق انشاءاللہ۔ تو جاتے جاتے آپ کو ہلکا سا شیرو کا شوق کرواتے ہیں۔ شیرو کی جو شیرنی ہے بس یہ کڑک پہ آئی ہوئی ہے، شکیل بتا رہا تھا کہ یہ بس احمد بھائی کوئی ایک آدھا انڈا اس نے اور دیا تو دے گی، آئی تھنک سو 4 6 7 ایک انڈے، میرے خیال سے 7 یا 8 انڈے اس کے ہو گئے ہیں۔ تو یہ پٹھیاں جو ہوتی ہیں 9-10 ہی میکسیمم انڈے دیتی ہیں، اس سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا بات ہے ہمارے شیرو کی، اللہ اسے زندگی دے اور اللہ صحت دے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کے پرندوں کو بھی صحت و تندرستی دے، آپ کو بھی صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کے شوق میں رب ذوالجلال ترقیاں عطا فرمائے۔ تو یہ پرندہ جب تک ویڈیو میں نہ دکھائیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو مکمل نہیں ہوتی، ویڈیو کا مزہ نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے فارم کی جان ہے اور ہمارے شوق کی یہ شان ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔